بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کے تقاضوں کے حوالے سے 2-3 دن سے جو مجلسیں قائم رہی ہیں، آج جی چاہتا ہے کہ ایک عاشق قرآن کے تذکرے پر اس مجلس کا اختتام کر دیا جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ملک کے مشہور اور معروف مدرس اور حقیقی عاشق قرآن حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت خیر المدارس ملتان کے 40 سال تک مدرس رہے ہیں، اور حضرت کے بارے میں ان کے داماد اور شاگرد حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کے محتمم ہیں، وہ اپنی کتاب تدریس القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے 40 سال تدریس کی مگر کبھی کوئی غیر حاضری نہیں کی۔ اس زمانے میں اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی کہ فلاں جج صاحب کا بیٹا کسی حادثے میں شہید ہو گیا، اور جج صاحب نے ایک ہی دن میں اس کی تجہیز و تکفین کے انتظامات مکمل کر کے دوسرے روز عدالت میں اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ بہت بڑی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن چھٹی کی اور دوسرے روز وہ عدالت میں اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ دوسرا واقعہ اگرچہ اخبارات میں نہیں آیا مگر تاریخ میں محفوظ ضرور ہے۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کی صاحبزادی بیمار تھیں اور ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ حضرت خود تیمارداری کیا کرتے تھے، رات کو خود وہاں رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم لوگ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، میں مدرسے جا رہا ہوں اور جنازے کے وقت میں واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر تشریف لے گئے، اور جنازے کے وقت میں خود تشریف لائے، اساتذہ اور طلبہ بھی آئے اور جنازہ پڑھا کر قبرستان تشریف لے گئے، اور وہاں تدفین کے بعد وہیں سے پھر واپس مدرسے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دن کی بھی غیر حاضری نہیں ہوئی، گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے اور حضرت قرآن مجید پڑھانے کے لیے مدرسے میں موجود ہے۔ حضرت کی 2 دعائیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں ایسے دن نہیں مرنا چاہتا جب میری موت کی وجہ سے حفظ کی درسگاہوں میں چھٹی ہو جائے اور یہ اعلان ہو کہ قاری رحیم بخش مر گیا، آج چھٹی ہے۔ یا اللہ میں ایسے دن مرنا چاہتا ہوں جب میری موت کی وجہ سے کسی درسگاہ میں چھٹی نہ ہو۔ اللہ کی شان، حضرت کی وفات 12 اور 13 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں ہوئی، جب پورے ملک میں بقرہ عید کی چھٹیاں تھیں۔ اور ایک دوسری دعا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں جو آدمی جس چیز کی خواہش کرے تو آپ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن مجید نماز پڑھ رہے تھے، ثابت بنانی رحمہ اللہ کو دیکھا گیا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اے اللہ میری یہ آرزو ہے کہ تو میری قبر کو قرآن مجید کی درسگاہ بنا دے۔ اور لکھا ہے کہ حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ طلبہ جن کا قرآن مجید مکمل نہیں ہوا تھا انتقال کر گئے یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا چھوڑ دیا مدرسہ، حضرت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ان کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں۔ اتنی محنت کے باوجود حضرت کا آخری وصیت نامہ تھا، اور اس وصیت نامے میں لکھا، اپنے بیٹے کو فرمایا میں نے کوشش تو کی ہے کہ مدرسے کے اوقات کی پوری رعایت ہو اور پوری توجہ سے میں طلبہ کو پڑھاؤں، مگر پھر بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں درسگاہ میں بیٹھ کر میری توجہ کہیں دائیں بائیں چلی گئی ہو اور یہ طالب علم کا حق میں نے ضائع کر دیا، اور یہ مدرسے کا جو وقت امانت تھا اس میں شاید خیانت ہو گئی ہو، لہذا تم ایسا کرنا کہ میری وفات کے بعد 10,000 روپیہ، یہ 1982 کی بات ہے، 10,000 روپیہ میرے پیسوں میں سے مدرسے میں جمع کروا دینا، تاکہ وہ جو ایک وہم ہے حضرت کو کہ میرے خیالات دائیں میں چلے گئے ہوں گے تو اس میں یہ مدرسے کے ساتھ شاید خیانت ہو گئی اور میں ان کا وقت پورا صحیح جو ہے نا وہ استعمال نہ کر سکا طلبہ پہ، تو یہ 10,000 روپیہ دے دینا تاکہ ازالہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں ہمارے آباء اور اجداد، ان سے ہمارا ایک تعلق، ان سے ہیں ہماری نسبتیں۔ حضرت کا عبادت کا ذوق ایسا عجیب و غریب تھا کہ جامعہ خیر المدارس میں ظہر کی نماز جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے، نماز سے پہلے اذان ہوتی تھی،
اور علماء فرماتے ہیں، حضرت نے لکھی ہے یہ بات اپنی کتاب میں کہ آذان سے پہلے ہمیشہ حضرت کو مسجد میں دیکھا گیا، امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے پہلی صف میں۔ رمضان شریف میں ہمیشہ تراویح خود پڑھاتے اور 10 پارے یومیہ، یعنی پورے رمضان شریف میں 10 قرآن مجید سناتے تھے۔ اور حضرت کو آخری عمر میں جب شوگر ہو گئی اور ضعف بڑھ گیا، بیماری زیادہ ہو گئی، تو امامت تو تراویح کی ترک کر دی، مگر گھر میں تہجد کے وقت میں 4 رکعت نماز میں 5 پارے کی تلاوت فرماتے تھے اور دن میں 15 پارے کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت کا خاص وصف تھا کہ چلتے پھرتے نمازوں میں، سنن اور نوافل میں اپنے شاگردوں کو قرآن مجید پڑھنے کی بہت ترغیب دیتے تھے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی اللہ پاک یہ ذوق نصیب فرما دے اور ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں، اور اپنی سنن میں، نوافل میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چلتے پھرتے اگر تلاوت زبانوں پہ آ جائے تو بہت ساری خرافات سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور کثرت تلاوت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ یہ دینی مدارس ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرح کے لوگ عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اور اس طرح کے اور کئی ہیرے جو اہل مدارس کے پاس موجود ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔